نکاح سے پہلے منگیتر کا ایک دوسرے سے باتیں کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. یعنی جب لڑکا اور لڑکی آپس میں رشتے میں بندھ گئے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، صرف بات چیت لگی ہے، تو اب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی بھی سمجھتے ہیں چلو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو ہمارا نکاح ہونا ہی ہے، شادی ہونی ہی ہے، اور خاندان والے بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے. اکثر گھرانوں کا تو یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ چند گھرانے ایسے ہوتے ہیں دیندار قسم کے جن میں ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تو ابھی ایک دوسرے کے لیے جو ہے حلال نہیں ہوئے ہیں، جائز نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اکثر گھرانوں کا جو میڈیم کہہ لیجیے دینداری ہے جن کے اندر، تو وہ تو کہہ لیجیے باتیں کرتے ہی کرتے میرے بھائیوں. لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ بھی میرے بھائیوں زنا میں داخل ہے. آپ لڑکے سے باتیں کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، دونوں آپس میں گناہ کر رہے ہیں جبکہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے. ایک غیر محرم مرد اور عورت کو آپس میں حلال کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ رشتہ نہیں ہے، وہ منگنی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، بلکہ ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو دنیاوی رسمیں ہیں. شادی کرنے سے پہلے جو ہے طرح طرح کی رسمیں ہوتی ہیں. اسلام تو ڈائریکٹ نکاح کی بات کرتا ہے، اور نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو لڑکا اور لڑکی کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال کرتا ہے. جب ابھی نکاح نہیں ہوا تو لڑکا لڑکی کیسے حلال ہو جائیں گے؟ اور یہاں تو جو ہے رشتہ اور منگنی کے بعد جو ہے آپس میں لگے ہوئے ہیں، بات چیتیں ہو رہی ہیں، رات دن جو ہے فونوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ہے زنا کاری ہو رہی ہے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کا دیکھنا غیر محرم کو یہ زنا ہے. کسی غیر محرم کو اگر کوئی لڑکی دیکھے یا لڑکا دیکھے، یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے. آپ کسی غیر محرم کی آواز کو سن کر کانوں سے لطف اندوز ہوں تو یہ کانوں کا زنا ہے. تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا ایک سماجی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پہلے سے بات کیے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں چل کر کے ان کے رشتوں میں جو ہے وہ مزیداری نہیں رہتی میرے بھائیوں. وہ چیز نہیں نکل پاتی جو نکلنی چاہیے اس رشتے کے اندر، کیونکہ پہلے ہی سب کچھ اگلتے ہوتے ہیں. محبت میں شروع میں جوش زیادہ ہوتا ہے اور امنگیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کو جو ہے جذبات میں سب کچھ جو ہے اپنے بارے میں بتا دیں گے، اپنی پوری زندگی، اپنی کتاب، اپنی فائل پوری کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں گے. ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا مزاج، اپنی ہر طرح کی کمزوری سب ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بعد میں چل کر کے میرے بھائی ہو پھر میاں بیوی والا رشتہ جو ہے نا، بہت کہہ لیجیے کٹھن مرحلہ ہے. یہ بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو جینا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے. اکثر نوجوان اس رشتے کو چلانے میں میرے بھائیو آج ناکام ہے. اس لیے گھر ٹوٹتے ہیں، اس لیے لڑائی ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چلا نہیں پا رہے اس رشتے کو، اس زندگی کو، اس رشتے کو نبھا نہیں پا رہے ٹھیک سے. تو اس لیے پھر جب بات کیے ہوئے ہوتے ہیں نا پہلے سے، تو ساری کمزوریاں بیوی کو معلوم ہوتی ہیں، ساری کمزوریاں شوہر کو معلوم ہوتی ہیں. تو پھر وہ مزیداری نہیں رہتی، وہ چیز نہیں نکل کے سامنے آتی جو نکلنی چاہیے. تو اس کا ایک سماجی طور پر بھی میرے بھائیو نقصان ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو میری نصیحت ہے، نوجوان لڑکیوں کو نصیحت ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے اللہ رسول کی نافرمانی نہ کیجیے، ورنہ اس رشتے کی آپ کی برکت ختم ہو جائے گی. جب نکاح ہو جائے تب جو ہے آپ زندگی بھر کے لیے حلال ہیں، پھر آپ کو باتیں ہی کرنی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا صبر رکھیے اور گناہ سے بچیے، اللہ رسول کی ناراضگی کو مول نہ لیجیے.